اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ آج کا مقدس دن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہے۔ آج کے دن نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف لے کے آ گئے۔ امام حسن مجتبیٰ 15 رمضان المبارک انتہائی خوشی کا دن ہے جب نواسۂ رسول دنیا میں تشریف لے کے آ گئے۔ نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ کی آمد دنیا میں ہوئی۔ امام حسن حضرت علی کے لخت جگر ہیں اور نبی کریم کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے آپ لخت جگر بھی ہیں اور پہلی اولاد بھی ہیں، اور آپ حضرت امام حسین اور سیدہ زینب کے بھائی بھی ہیں۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، تو دوسری طرف آپ کی پرورش بھی 7 سال تک آغوش مصطفیٰ میں ہوئی۔ آپ کا بچپن زیادہ نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے زیر سایہ گزرا ہے۔ 15 سال پر جب آپ کی ولادت 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تو سرکار تشریف لے کے آئے۔ آپ نے حضرت امام حسن کے کان میں اذان دی اور اپنا لب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور نبی کریم نے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار بھی کیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت امام حسن کی پیدائش کے 7ویں دن آپ نبی کریم نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام حسن رکھا۔ یہ نام بالکل نیا تھا جو آج سے پہلے کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ نبی کریم نے حضرت امام حسن کے سر کے بال مبارک اتروائے اور انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں بالوں کے ہم وزن چاندی کو رکھا اور انہیں صدقہ کیا۔ حضور نبی کریم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ رسول خدا ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار فرماتے تھے اور اللہ کے پاک نبی تاجدار مدینہ آمنہ کے لال ان کو چوما بھی کرتے تھے اور پھر ان کو سونگا بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے حسن اور حسین جنتی پھول ہیں۔ پیارے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سنو، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی کریم نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں شہزادوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ، اور جو لوگ حسن سے حسین سے میری اہل بیت سے محبت کریں، اے اللہ تو بھی ان لوگوں سے محبت کر جو ان سے محبت کریں۔ نبی کریم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گود میں حضرت امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور بعد میں حضور پاک کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی اور نبی کریم تاجدار مدینہ کا کہا بالکل پورا ہوا، کیونکہ جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد مسلمانوں میں قاتلین عثمان کے بارے میں اختلاف کافی بڑھ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے حضرت امام حسن نے ان 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائی، اور صلح کا سہرا حضرت امام حسن کے سر پر ہے، جو نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن
اپنے والد محترم مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد خلیفہ وقت مقرر ہو گئے اور 40,000 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ اس صلح سے مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کی عظمت کا ایک نیا باب کھل گیا۔ حضرت امام حسن مجتبی انتہائی پرہیزگار، عبادت گزار اور سخی تھے۔ آپ جب گفتگو فرماتے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی، اور آپ کی سخاوت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے تھے، اور اپنا چہرہ مبارک دکھائے بغیر صرف ان کے ہاتھ پر ان کی ضرورت کی چیز رکھ دیتے تھے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور یہ ہمارے لیے ریاکاری سے بچنے کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے زندگی میں 2 بار اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کافی مرتبہ پیدل چل کر حج کیا، اور بعد میں دشمنوں نے سازش کر کے آپ کو انتہائی خطرناک زہر دلوا دیا، جس کی وجہ سے آپ کا جگر زخمی ہو گیا، اور اس زہر کے اثر سے امام حسن مبارک 40 دن آپ بیمار رہے، اور یہی زہر آپ کی شہادت کا سبب بنا، اور اس نے آپ کے جگر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ حضرت امام حسن کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ پاک حضرت امام حسن کے صدقے، حضرت امام حسین کے صدقے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا شہزادی کونین کے صدقے، اللہ تعالیٰ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو محمد و اہل محمد، محمد و اہل بیت محمد کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی آڑ سے محبت کرتے ہیں، ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔